الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے تازہ شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. میرے نہایت ہی واجب الاحترام اور نہایت ہی عزت کے لائق میرے استاد محترم اور میرے ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر جمعرات والے دن ہمارے اس جامعہ میں، جامعہ اسلامیہ گلشن ایاز موڑا برج میں بزم ادب سجائی جاتی ہے. اسی طرح آج پھر ہمارے اس جامعہ میں بزم ادب سجائی گئی ہے. اور کچھ دیر پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن کا تم پر مشقت میں پڑنا گراں ہے، اور تمہاری بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے، اور تم پر مہربان و رحیم. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 صفات مبارکہ بیان فرمائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد پاک ذکر فرمایا ہے. وہ 5 صفات مبارکہ یہ ہے: پہلے ان میں سے من انفسکم، دوسری عزیز علیہ ما عنتم، تیسری حریص علیکم، چوتھی رؤوف، اور 5ویں رحیم. قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس آیت مبارکہ میں میلاد پاک ذکر کیوں فرمایا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد پاک تو پہلے سے ہی ظاہر ہے. حضور علیہ السلام کا میلاد پاک ذکر فرمانے میں 2 حکمتیں ہیں. ان میں پہلی حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا میلاد پاک اس لیے ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی شان واضح اور ظاہر ہو جائے. اور دوسری حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا اس آیت مبارکہ میں میلاد پاک ذکر فرما کر یہ بات واضح کر دی کہ آیا ہے تمہارے پاس وہ رسول. اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کا میلاد پاک تو پہلے انبیاء بیان کر چکے تھے، اور جتنی بھی کتابیں آئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا کرتے رہی. اور پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ حضور علیہ السلام کا میلاد پاک ذکر فرماتے رہے، اور حضور علیہ السلام کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں مانگتے رہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کا میلاد پاک ذکر کیوں فرمایا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا
لقد حرف تاکید، لقد یہ حرف تاکید ہے، یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی منکر ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنے والا ہو، اور کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا بھی انکار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بھی لوگوں نے انکار کیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے لقد یہ حرف تاکید استعمال فرما کر یہ بات پکی کر دی کہ آیا تمہارے پاس وہ رسول جاکم میں یہ خطاب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، وگرنہ اگر عرب والوں کے لیے ہوتا تو اس میں زیادہ درجہ ذیل نہ ہوتا، اگر عرب والوں کے لیے یہ ہوتا تو زیادہ درجہ ذیل نہ ہوتا۔ اب تو معنی یہ بنے گا کہ آیا وہ تمہارے پاس رسول، بے شک آیا وہ تمہارے پاس رسول۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہے؟ ایسے ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں، ہر مسلمان کے خیال میں، ہر مسلمان کی قبر میں، بلکہ ملا علی قاری تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر حالی گھر میں بھی جلوہ فرما ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر حالی گھر میں بھی جلوہ فرما ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر حالی جگہ اور ہر حالی گھر میں بھی جلوہ فرما ہے۔ اب تو مسلمان دنیا کے ہر کونے میں، ہر ممالک میں موجود ہیں، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر ملک اور ہر جگہ میں موجود ہے۔ من انفسکم میں چند نکات ہے۔ پہلا فاء فتح کے ساتھ انفسکم، یعنی ہر حیثیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انفسکم، من انفسکم، پہلا فاء فتح کے ساتھ من انفسکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات بھی اسی طرح ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تشریف لائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تشریف لائے تو مکہ بھی افضل ہو گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں پہنچے تو مدینہ بھی افضل ہو گیا، اس لیے کہ افضلیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے وابستہ ہے۔ پھر تمام اقوام میں اولاد ابراہیم افضل، اور اولاد ابراہیم میں قریش افضل، اور قریش میں بنو ہاشم افضل، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا، اور مجھے جب مخلوق کو گروہوں میں پیدا کیا تو مجھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا، اور جب ان میں جانیں پیدا کی تو مجھے سب سے بہتر جان میں رکھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری جان بھی سب سے بہتر ہے اور میرا گھر بھی سب سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ میں نے زمین میں مشارق و مغارب پلٹ ڈالے، نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل میں نے کسی شخص کو پایا، اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم سے افضل کوئی گھر دیکھا، اور تمام ماؤں ہے وہ ماں بہتر جس نے آفتاب نبوت کو 9 ماہ تک اپنے برج میں رکھا۔ قیمتی موتی کے سیب بھی قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے نام مبارک آمینہ رکھا، یعنی خدا کی امانت کی امینہ، اور دنیا کو امت دینے والی، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک حضور علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں
سلسلہ نسب میں نہ کوئی مشرک پیدا ہوا اور نہ کوئی زانی، اس لیے کہ زانی کی نسل سے ولی نہیں پیدا ہوتا، چاہے کہ نبی پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ جو حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی اجازت مانگی تو نہ ملی، اور قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو وہ مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اے میرے محبوب دعائے مغفرت نہیں کرنی، اس لیے کہ دنیا کہے گی محبوب اور حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ گناہگار تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اے محبوب مغفرت کی دعا نہیں مانگنی، تو اسے حضرت حضور علیہ السلام کی والدہ مبارکہ کا کفر ثابت نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اس کی رات میں من انفسکم ہے، اس کا مشہور معنی یہ ہے کہ وہ نبی تم میں سے تشریف لائے۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ جن اور نہ فرشتہ کی جنت سے حضور علیہ السلام تشریف لائے، بلکہ اے رب وہ تم میں سے اور تمہاری زبان میں سے تشریف لائے۔ لہٰذا اس کے یہ معنی بنے کہ حضور علیہ السلام کی آمد ایسی ہے جیسے جان کا بدن میں آنا۔ اگر بدن میں جان نہ ہو تو اس کو ذرا بھی سی تکلیف پہنچے تو روح کو خبر ہو جاتی ہے۔ سونے کی حالت میں روح سیلانی دور دراز علاقوں میں چلی جاتی ہے، اور حضور علیہ السلام کا یہی حال ہے کہ جہاں بھی مسلمان ہیں وہیں حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں۔ اس معنی کی تائید عزیز علیہ سے ہو رہی ہے کہ یعنی اگر حضور علیہ السلام کو کسی بھی دکھ درد کی خبر نہ ہو، یعنی اگر حضور علیہ السلام کو کسی کے دکھ درد کی خبر نہ ہو تو امت کی مصیبت حضور علیہ السلام کو کس طرح ناگوار گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور حضور علیہ السلام ہمیں تو اپنی جانوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام ہمیں اپنی جانوں سے بھی افضل ہیں۔ حضور علیہ السلام ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تمام چیزیں جان پر قربان ہوتی ہیں، اور جان حضور علیہ السلام پر قربان ہو رہی ہے، کیونکہ ادنا اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے مال جسم کے لیے، اور جسم جان کے لیے حضور علیہ اور جسم جان کے لیے قربان ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عصر کی نماز، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جسم، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عزت حضور علیہ السلام پر قربان کر دی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔